اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک ونستعینک یا ذا الجود والنعم یا ذا الفضل والکرم یا عالم السر والہمم یا خالق اللوح والقلم یا رب البیت والحرم الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التجلی التام والمجل الاتم مالک الحدوث سلطان القدم ابی العقول والنفوس والبشر وهو علت العلل ابی القاسم محمد وعلى ابن عمه ووارث علمه وخلیفته صاحب الولایت التشریع والتکوین امیر المؤمنین وعلى السیدة المعصومة الجلیلہ التي هي جوہرة القدس من الکنز الخفی بدت فابدت علیات الاحروف ائمة الغر بل ابیها سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین روحی لہ الفدا وارواح العالمین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ اس عظیم دن کی مناسبت سے امام زمانہ روحی لہ الفدا کی خدمت اقدس میں تہنیت پیش کرتے ہیں، اور آج کا عظیم دن ہے۔ خوبصورت منقبت آغاز سے آپ نے سنی، تینوں موضوع پہ جو میں نے سنی ماشاءاللہ کمال کے اشعار ہیں، اور آغا کی آواز بھی بہت زبردست ہے۔ خداوند عظیم انشاءاللہ اور ترقی عطا فرمائے۔ جنہوں نے اس جشن کا اہتمام کیا ہے تمام دوستوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور خداوندہ صدقہ محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم۔ یہ تذکرہ ہے اس ہستی کا، اور جشن میلاد ہے اس ہستی کے لیے کہ جس کے بارے میں خداوند عظیم نے پیغمبر اکرم کو ارشاد فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے۔ وجود سیدہ کو خداوند عظیم نے پیغمبر اکرم جیسی ہستی کے لیے خیر کثیر بنا کر بھیجا ہے۔ پاک پیغمبر کی عظمت یہ ہے کہ خدا کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں، اور آپ کی بیٹی آپ کے لیے خیر کثیر قرار دی ہے۔ اور یہ سورہ جیسے کہ ذکر ہوتا رہتا ہے کہ دو زندہ تعبیریں اور زندہ معجزہ قرآن کریم کا، دو پیش گوئی جو اس سورہ میں بیان کی گئی ہے، اور دونوں دنیا نے دیکھا۔ یہ قرآن کی صداقت اور قرآن کی حقانیت پہ واضح دلیل ہے اس سورہ میں، کہ ایک تو اس سورہ کو ویسے بھی پاک پیغمبر نے مشرکین کے مقابل میں اس لیے پیش کیا تھا کہ جب وہ کعبہ کے اوپر اپنے المعلقات السبع و 7 قصیدوں کو لٹکاتے تھے کہ فصاحت کے لحاظ سے ان کا کوئی جواب نہیں ہے، یہ جب سورہ نازل ہوا تو پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا اسے کعبہ کے اوپر لٹکایا جائے۔ مشرکین نے جب اس کو دیکھا تو راتوں رات اپنے قصیدے اتار لیا انہوں نے، کہ کجا یہ فصاحت اور کجا وہ فصاحت، کوئی مقایسہ اور تقابل ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا جو حقانیت اس میں خداوند عظیم نے بیان کی ہے، امام فخر رازی کہتے ہیں کہ یہ عجیب صداقت اور معجزہ ہے اس سورہ میں، جو خدا نے ارشاد فرمایا پاک پیغمبر کو کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، ایک بیٹی کے ذریعے سے خداوند عظیم نے اتنی نسل عطا کی پیغمبر کو کہ دنیا کی کوئی جگہ بھی نسل پیغمبر سے خالی نظر نہیں آتی۔
ایک یہ حقانیت، دوسرا اس دشمن اہل بیت نے، دشمن رسول نے جو کچھ کہا تھا، گستاخی کی تھی پیغمبر اکرم کے حضور میں، او عاص بن وائل سہمی نے، خدا نے ارشاد فرمایا ان شانئک ھو الابتر، یہ 10 بیٹے ہیں اس کے، یہ بے نسل جائے گا دنیا سے، اور یہ پیشگوئی بھی ثابت ہوئی۔ صداقت قرآن کریم کی دلیل اس صورت کو قرار دیا گیا، لفظ کے لحاظ سے بھی اور معنی کے لحاظ سے بھی، اور اس کی تفسیر میں بعض کہا جاتا ہے، مفسر کہتے ہیں کہ نہر فی الجنہ، الکوثر جنت میں ایک نہر ہے جو پیغمبر کو عطا کی گئی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ خداوند عظیم پیغمبر اکرم کو اس طرح سے احسان جتلائے، جنت کی ایک نہر عطا کر کے، یہ ہو نہیں سکتا کہ پیغمبر کی شان و عظمت اتنی زیادہ ہے کہ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں الجنت تشتاق الی 4 من اصحابی، جنت میرے 4 اصحاب کی مشتاق رہتی ہے۔ تو وہ ہستی جس کے اصحاب کی مشتاق جنت رہتی ہو، خداوند عظیم جنت کی ایک نہر عطا کر کے پھر اس احسان کے بدلے میں خدا ارشاد فرمائے کہ اے رسول آپ خدا کا شکر ادا کریں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اول و آخر سورہ کا جو ہے آپس میں کوئی مناسبت بھی پیدا نہیں کرے گا اگر یہ معنی مراد لیا جائے۔ لہٰذا وہ حقیقت جو معصومین نے بھی ارشاد فرمائی ہے کہ خداوند عظیم نے اس بیٹی کی شکل میں پیغمبر اکرم کو خیر کثیر عطا کیا ہے، کہ اس بیٹی کو اس رحمت للعالمین کے لیے خیر کثیر قرار دیا ہے۔ خداوند عظیم نے کوئی ایسی عظمت سیدہ کے وجود میں موجود تھی کہ پیغمبر اکرم کے لیے خدا ان کے وجود کو خیر کثیر قرار دے رہا۔ اور ویسے بھی شاید پہلے یہاں پہ پڑھا بھی ہے کہ یہ مختصر سی بات ہے، ایک مختصر سا قول سیدہ کی زبان سے جو نکلا ہے پیغمبر کے لیے اتنی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، کہ پیغمبر کو اس طرح مت بلایا کرو جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، تو آ کر کے پوچھا اصحاب نے کہ آپ کو کیسے بلایا جائے؟ فرمایا کہ خدا منع کرتا ہے میرا نام لے کر کے مت پکارا کرو، یا رسول اللہ کہہ کر کے پکارا کرو۔ حضور گھر تشریف لے آتے ہیں، بیٹی نے بھی حضور کے سامنے یہی عرض کیا یا رسول اللہ کہہ کر کے۔ جب یہ عرض کیا تو رسول خدا کے چہرے سے تکلیف کے آثار ظاہر ہوئے۔ آپ نے پوچھا کہ بابا آپ کی چہرے سے جو آثار ظاہر ہوئے تکلیف کے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا بیٹی جو آپ ہمیشہ کہا کرتی ہیں یا ابا، آج ویسا کیوں نہیں کہا؟ کہا بابا وہ آیت جو نازل ہوئی ہے میں نے اس لیے یا رسول اللہ کہا۔ کہا نہیں بیٹی، یہ تیری اور تیری ذریت کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے۔ قولو کہ یا ابا احیا للقلب و ارضا للرب، بیٹی جب تو مجھے بابا کہتی ہے مجھ پیغمبر کے دل کو زندگی ملتی ہے، خدا راضی ہوتا ہے۔ یا علی یا علی، یہ اتنی عظیم ہستی ہے کہ اس کا ایک کلمہ پاک پیغمبر کے دل کو زندگی عطا کرتا ہے۔ اس لیے خدا کہتا ہے یہ خیر کثیر ہے آپ کے لیے، یہ اے رسول یہ وجود مقدس جو میں نے آپ کو عطا کیا ہے، اس کائنات کی یہ واحد ہستی ہے کہ اس میں کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو باقی کسی میں بھی نہیں پائی جاتی ہے۔ عظیم عظیم ہستیاں اس کائنات کی، پیغمبر اکرم موجود ہے، حسنین شریفین ہیں، مولا موجود ہیں، یہ سب ہستیاں آپ کے اطراف میں موجود تھی۔ اس کے باوجود ہر مرحلہ وجود میں، مرحلہ نورانیت سے لے کر مرحلہ قیامت تک خداوند عظیم نے ہمیشہ وجود زہرا کو ممتاز رکھا ہے۔ یہ سیدہ کے وجود کی تاثیر ہے، یہ سیدہ کی عظمت ہے
کہ 11 امام خداوند عظیم نے آپ کی اولاد میں قرار دیے ہیں، صرف اس وجہ سے نہیں کہ آپ ائمہ کی ماں ہیں اور ایک امام کی بیوی ہیں، زوجہ ہیں، اس وجہ سے عظمت نہیں تھی، نہ وہ امام ہونے کے باوجود سب کے سب آپ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، باوجود اس کے کہ امامت عظمیٰ کے حامل ہیں۔ ائمہ طاہرین اس طرح سے منصب امامت شروع ہوا حضرت ابراہیم سے، اس سے پہلے جو امام کہا گیا حضرت آدم کو بھی امام کہا گیا ہے، وہ صرف لغت کے لحاظ سے امامت تھی، وہ جو خدا کا منصب امامت ہے خدا نے حضرت ابراہیم سے شروع کیا ہے، وہاں پہ امامت کی ابتدا ہوئی، وجود پیغمبر میں امامت کو کمال حاصل ہوا ہے۔ پاک پیغمبر نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، امام بھی ہے، جو امامت حضور پاک کو حاصل ہے وہ امامت کا عروج اور کمال ہے، وہی منصب امامت خداوند عظیم نے ائمہ طاہرین کو عطا کیا ہے۔ جو وجود پیغمبر میں منصب امامت موجود تھا وہی منصب امامت خداوند عظیم نے تمام ائمہ کو عطا کیا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس ہستی کے سامنے منصب امامت کی اہمیت باقی نہیں رہتی ہے۔ خدا فرماتا ہے زبان پیغمبر سے، لو لم یخلق علی لما کان لفاطمہ کفوا فی الارض آدم ومن دونہ، اگر علی خلق نہ کیے جاتے تو زہرا کا اس کائنات میں کوئی ہمسر نہیں تھا۔ یا رسول اللہ، یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل مولا امیر کو کہا گیا، سیدہ کو نہیں کہا گیا کہ سیدہ کو ہمسر علی بنا کر بھیجا گیا ہے، نہیں، مولا علی کو کہا گیا ہے کہ علی کو سیدہ کا ہمسر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس ہستی کے اس کائنات میں کوئی برابر ہو سکتا ہے تو صرف اور صرف امیر المؤمنین کی ہستی ہے، اور آپ کی اولاد اطہار خداوند عظیم نے بڑی عظمتیں قرار دی آپ کی اولاد میں۔ ایک ایک ہستی کو آپ دیکھ لیجئے، دوسرے امام، تیسرے امام، بلا واسطہ آپ کے بیٹے اور باقی بالواسطہ آپ کے بیٹے، سب کے سب عظمتوں میں اگر ایک ایک امام کو ذکر کریں تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اتنی عظمتیں جمع ہو سکتی ہیں ان ہستیوں میں جنہیں خداوند عظیم نے امام بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ایک ایک امام کے الفاظ کو اگر غور کریں جو سیدہ کے بارے میں نشر ہوئے ہیں تو انسان سمجھ سکتا ہے کہ کتنی عظمت سیدہ کو ائمہ طاہرین پہ حاصل تھی۔ پانچویں امام اپنی تمام عظمتوں کے ساتھ بیمار ہو جاتے ہیں، خدا کو واسطہ سیدہ کا دیتے ہیں، اپنی شفا کو طلب کرتے ہیں خداوند عظیم سے اپنی جدہ کا واسطہ دے کر، الہی بے فاطمہ بنت محمد، خدا بندہ تجھے واسطہ ہے فاطمہ بنت محمد کا۔ اور 12ویں امام اپنی تمام عظمتوں کے ساتھ کہتے ہیں لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں امام زمان، میرے لیے میری ماں اسوہ حسنہ ہے۔ کہ معمولی بات نہیں ہے کہ امام معصوم وہ بھی بہت عظمتیں ہیں جو امام زمان کو حاصل ہیں، وہ کہیں کہ میرے لیے اسوہ حسنہ ہے یہ رسول کی بیٹی، اور یہ عظمت سیدہ تھی کہ جب تک مولا علی کے گھر میں رہی مولا علی پہ خداوند عظیم نے دوسری عورتوں کو حرام قرار دیا تھا۔ یہ عظمت سیدہ ہے کہ پاک پیغمبر پہ بھی احترام سیدہ خداوند عظیم نے واجب قرار دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بی بی عائشہ کی جو حدیث ہے کہ اس میں کبھی بھی جتنی مرتبہ رسول خدا پہ داخل ہوتی تھی بی بی رسول خدا احترام کے لیے کھڑے ہوتے تھے، نہ صرف کھڑے ہوتے تھے بلکہ آگے بڑھتے تھے، احترام کیا کرتے تھے۔ یہ احترام کرنا بتاتا ہے کہ سیدہ کا احترام پیغمبر پہ فرض قرار دیا ہے خداوند عظیم۔ بی عائشہ کا یہ لفظ ہے، حدیث صحیح ہے، مصنف میں ابی شعبہ میں نقل کیا گیا، حاکم نے مستدرک میں نقل کی ہے، باقی اسی طرح محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ بی بی عائشہ بیان کرتی ہے اور بھی فضائل بیان کیے کہ رسول خدا کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ سچی ہستی رسول کی بیٹی فاطمہ الزہرا۔
اس کائنات میں آپ کا چلنا اپنے بابا کے پورے مشابہت، ما کانت تخر مشیتھا مشیت رسول اللہ، آپ کی چال میں اور رسول کی چال میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پایا جاتا تھا۔ یہ بی بی عائشہ اپنی زبان سے کہہ رہی ہے۔ اسی حدیث کے آخر میں بی بی عائشہ کہتی ہے کلما کانت دخلت علیہ، جب بھی بیٹی اپنے بابا پہ داخل ہوتی تھی، قام الیہا، رسول اپنی جگہ پہ صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے احترام میں، بلکہ کھڑے ہو کر آگے بڑھتے تھے، جہاں پہ بیٹی داخل ہوتی تھی وہاں سے جا کر اپنی بیٹی کا استقبال کیا کرتے تھے۔ فأخذ بیدہا فقبلہا، وہاں پر جا کر اپنی بیٹی کے ہاتھ کو پکڑتے تھے، اس ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے، ثم اجلسہا مجلسہ، لا کر وہاں بٹھاتے جہاں پہ خود بیٹھا کرتے تھے رسول خدا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا وعجل فرجہم۔ آپ نے غور کیا تین جملے ہیں پیغمبر کے عمل کے بارے میں۔ بی بی عائشہ کہہ رہی ہے کلما کانت دخل، آگے سب تشریف فرما ہے، کلما کانت کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی بیٹی پیغمبر پہ داخل ہوتی تھی، یوں نہیں ہے کہ ایک مرتبہ آ گئی پیغمبر نے احترام کر دیا۔ ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا ہے کہ مولا علی کے لیے بھی پیغمبر کھڑے ہوتے۔ پاک پیغمبر معمولی ہستی نہیں ہے اس کائنات میں، خداوند عظیم جس کے احترام کرتا ہے، خدا احترام کرتا ہے پیغمبر اکرم کا۔ اس واسطے کہتا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں نے کس ہستی کو دنیا میں بھیجا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے احسان کیا تم مومنوں پہ کہ رسول کو بھیجا ہے دنیا میں۔ پاک پیغمبر اکرم اس طرح سے ہے، کسی کو اندازہ نہیں ہے مقام پاک پیغمبر کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب چھٹے امام کو ابو ہارون مکفوف نے کہا یا ابن رسول اللہ، یہ چاند دن جو آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا اس لیے کہ خدا نے مجھے بیٹا دیا، میں مصروف ہو گیا۔ آپ نے پوچھا فما سمیتہ، اس کا نام تم نے کیا رکھا؟ اس نے کہا یا ابن رسول اللہ، میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ جب یہ سنا چھٹے امام نے 3 مرتبہ زمین پہ جھکے، اتنے زیادہ کہ پیشانی زمین پہ لگ جائے، 3 مرتبہ جھکے۔ فرماتے ہیں میں، میرے ماں باپ، تمام اہل زمین، تمام اہل آسمان اس نام مقدس پہ قربان ہو جائے۔ جس گھر میں نام محمد ہے خدا کی رحمتیں اس گھر پہ نازل ہوتی ہیں۔ کبھی ڈانٹنا نہیں، کبھی مارنا نہیں اس بیٹے کو جس کا نام تم نے محمد رکھا۔ یہ عظمتیں ہیں اس نام مقدس کی خداوند عظیم نے جو پیغمبر کو عطا کیا۔ مولا علی جیسی ہستی تمام عظمتوں کے ساتھ، یہودی آ کر سوال کرتا ہے، آپ نے سوالوں کے جواب دیے۔ اس نے سوال کیا انت نبی یا امیر المؤمنین، یہ جو جواب آپ دے رہے ہیں یہ نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، آپ نبی ہیں۔ آپ نے فرمایا نہ، میں نبی نہیں ہوں، انا عبد من عبید محمد، میں علی اس کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ عظمت پیغمبر اکرم یہ، اب آپ اندازہ لگائیں، یہ ہیں اپنی تمام عظمتوں کے ساتھ حضور پاک۔ کہیں نہیں ملتا کہ علی تشریف لائیں اور پیغمبر ان کے احترام کے لیے کھڑے ہو جائیں، نہیں ملتا۔ مولا علی قدم چوما کرتے تھے پاک پیغمبر کے اس طرح سے، لیکن پیغمبر اکرم جب بھی بیٹی داخل ہوتی ہے تو استقبال کے لیے صرف اپنی جگہ پہ کھڑے نہیں ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ انسان صرف اپنی جگہ پہ کھڑا ہو جائے، آنے والے کے لیے یہ بڑا استقبال ہے، بہت بڑا احترام ہے کہ کھڑے ہو جائیں اور اس سے کہیں بسم اللہ تشریف رکھے، ایسا نہیں ہے۔ پاک پیغمبر پہ جب بیٹی داخل ہوتی تھی اٹھ کر تیزی سے جاتے تھے وہاں پہ جہاں سے بیٹی داخل ہو رہی ہوتی تھی، چونکہ اس حدیث میں لفظ ہے قام الیہا، یہ نہیں کہا قام لہا، پیغمبر ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے، نہ قام الیہا، کھڑے ہو کر آگے بڑھتے، جہاں سے داخل ہو رہی ہیں وہاں پہ جاتے۔ فأخذ بیدہا، اپنی بیٹی کے ہاتھ کو پکڑتے تھے، فقبلہا، اور اس ہاتھ کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ اب ایک سوال ہے
کہ ہاتھ کا بوسہ لینے کے لیے اتنا تو جھکنا پڑتا ہے نا کہ انسان ہاتھ کا بوسہ لے سکے. کیسا لگتا ہوگا انسان دیکھنے والوں کو, کیا محسوس ہوتا ہوگا؟ پیغمبر اپنی تمام عظمتوں کے ساتھ اپنی یہ 16 سال 17 سال بیٹی کے مقابل میں ایسے جھک کر جب اس کے ہاتھ کو چوم رہے ہیں, دیکھنے والوں کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ اس ہستی کی کتنی بڑی عظمت ہونی چاہیے کہ پیغمبر اپنی تمام عظمتوں کے ساتھ آگے بڑھ کر کے استقبال کر رہے ہیں. لہٰذا بعض کو یہ بات برداشت نہیں ہو سکی. فقبلہا کے معنی یہی بنتے ہیں ہاتھ چومنے کے. لہٰذا البانی کہتا ہے اگرچہ ظاہری طور پر چونکہ فاخذ بیدہا کے بعد فقبلہا آیا ہے, لہٰذا فقبلہا سے مراد ہاتھ ہی چومنا ہے. البانی کہتا ہے اگرچہ ظاہری طور پر حدیث کا معنی یہی بنتا ہے, لیکن اس پہ اسے حمل نہیں کرنا چاہیے شان پیغمبر کی بنسبت. یہ اس تکلیف سے محسوس ہوتا ہے عظمت سیدہ کتنی زیادہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس پہ حمل نہیں کرنا چاہیے. وہ پیغمبر کی شان کے خلاف ہے کہ اس طرح سے ہاتھ چومے سیدہ. کہ نانا تم بی بی عائشہ سے پوچھو کہ پیغمبر اپنی بیٹی کے کس طرح بوسے لیا کرتے تھے. دوسری حدیث ہے وہ بھی اتفاقاً بی بی عائشہ سے ہے, شیعہ سنی کتب میں موجود ہے کہ کانا یکسر تقبیل فاطمہ, جب بیٹی آتی نا بابا کے اوپر داخل ہوتی تو رسول خدا بہت زیادہ بوسے لیا کرتے تھے. ایسے چومنا شروع کرتے نا, سر سے چومتے آتے, ہاتھوں کو, بازوؤں کو, گردن, چہرہ, سر, مسلسل چوم رہے ہیں. اتنا زیادہ چومتے تھے کہ حدیث میں ہے کہ بی بی عائشہ برداشت نہ کر سکی. انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ لما تکثر تقبیلہا وہی ذات بعل کأنہا اسل تلعقہا. یا رسول اللہ یہ اب بچی نہیں ہے, یہ شادی شدہ ہے, آپ اتنے زیادہ بوسے کیوں لیتے ہیں فاطمہ؟ کأنہا اسل تلعقہا, گویا شہد ہے جسے آپ چاٹ رہے ہیں. یہ بھی عائشہ کے لفظ ہیں. سوال کیا یا رسول اللہ بڑی بیٹیوں کے اتنے بوسے نہیں لیے جاتے, اور وہ بھی اس طرح سے کأنہا عسل, گویا کہ وہ شہد ہے اور اب شہد چاٹ رہے ہیں. یہ جب کہا نا تو آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ لیلۃ اسری بی الی السماء فادخلت الجنہ فوقفت علی شجرۃ من شجر الجنہ ما رأیت احسن منہا واطیب منہا. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ فاطمہ کیا ہے. فرمایا جب لیلہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد, فرمایا جب شب معراج خداوند عظیم نے مجھے معراج پہ بلایا, میں جنت میں داخل ہوا, ایک درخت پہ میں رکا, خوبصورت درخت تھا, پتوں سے زیادہ, اس سے زیادہ خوشبودار تر پتے میں نے کسی اور درخت کے نہیں دیکھے, بہت شیریں, بہت زبردست. پیغمبر فرماتے جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ ھذہ شجرۃ طوبیٰ, یا رسول اللہ یہ طوبہ کا درخت ہے. فاخذ منہا تفاحۃ, وہاں سے جبرائیل نے ایک پھل توڑا, مجھے دیا, کہا کہ ان اللہ یامرک ان کلھا یا رسول اللہ, خدا کا یہ حکم ہے کہ یہ پھل آپ کھائیں. پیغمبر فرماتے ہیں فشققتھا, میں نے اس پھل کو چیرا, فخرج منہ نور, اس سے ایک نور بلند ہوا. میں نے جبرائیل سے کہا ما ھذا النور یا جبرائیل, جبرائیل یہ کیسا نور ہے؟ جبرائیل نے کہا انہا لمنصورۃ فی السماء و فاطمہ فی الارض. یا رسول اللہ آسمان میں اسے منصورہ کہا جاتا ہے, زمین میں اسے فاطمہ کہا جائے گا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی یا علی, زندہ باد, مردہ باد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس طرح سے عائشہ نور سیدہ میری صلب میں منتقل ہوا. کلما اشتقت الی الجنہ الی رائحۃ الجنہ
قبلت ابنتی فاطمہ شممت رائحۃ الجنہ، میں جب بھی جنت کا مشتاق ہوتا ہوں، خوشبو جنت سونگھنا چاہتا ہوں، میں اپنی بیٹی کے بوسے لیتا ہوں، مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے اپنی بیٹی سے۔ اس ہستی کے لیے پیغمبر اس طرح سے ہو، وہ کتنی عظیم ہونی چاہیے۔ حضور پاک اپنی تمام عظمتوں کے ساتھ حقیقت سیدہ ہر مرحلہ میں ممتاز رہی، لہذا یہ بہت بڑا امتیاز ہے کہ پاک پیغمبر ائمہ طاہرین سب کے سب کو دنیا میں بھیجنے کے لیے خداوند عظیم نے انبیاء کی صلبوں کو واسطہ قرار دیا ہے۔ زیارت وارثہ میں آپ پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے انبیاء کی صلبوں میں یہ نور مقدس منتقل ہوتا رہا، لیکن سیدہ کے لیے خداوند عظیم نے کسی نبی کی صلب کو واسطہ نہیں بنایا ہے، شجرہ طوبہ کے پھل میں قرار دیا۔ جب دنیا میں بھیجنا تھا پیغمبر کو معراج پہ بلایا، بلا واسطہ صلب پیغمبر میں پہنچایا سیدہ کے نور۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ سیدہ سلام اللہ علیہا کسی نبی کی صلب میں نہیں رہی ہے۔ خلقت نورانیت میں بھی اسی طرح خداوند عظیم نے سیدہ کے امتیاز کو برقرار رکھا۔ پاک پیغمبر اصحاب میں وہ بیان کر رہے تھے، حدیث معروف ہے کہ سیدہ کی جس حقیقت سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ عام نوع انسان سے بی بی کا تعلق ہے۔ پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا ان اللہ خلق نور فاطمہ قبل ان تخلق الارض والسماء، خداوند عظیم نے میری بیٹی کے نور کو زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے خلق کیا۔ اصحاب خاص تھے۔ ایک شخص نے سوال کیا فَأَلَيْسَتْ هِيَ الْإِنسِيَّةُ یا رسول اللہ، آپ جو بیان کر رہے ہیں اس لحاظ سے کہ کیا فاطمہ کا تعلق بنی نوع انسان سے نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا انہا الحوراء الانسیہ، نہیں عام انسان نہیں بلکہ حور ہے جسے خدا نے شکل انسان میں بھیجا۔ صاف کہا انہا الحوراء الانسیہ، نہیں یہ حور ہے خداوند عظیم نے۔ کیف ہی الحوراء الانسیہ یا رسول اللہ، سوال ہوا یہ تو بتائیے کیسے بیٹی آپ کی حوراء انسیہ ہے؟ فَقَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَهَا مِن نُورِهِ قَبْلَ أَن يَخْلُقَ آدم، اس واسطے کہ خدا نے اپنے خاص نور سے میری بیٹی کو خلق کیا ہے۔ آدم بھی خلق نہیں ہوئے تھے جب میری بیٹی خلق ہوئی۔ اور اس کے بعد سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ اَيْنَ كَانَتْ فاطمہ، جب نہ زمین و آسمان تھے نہ آدم خلق ہوا تھا تو آپ کی بیٹی کہاں پہ تھی؟ فرمایا فی حقت تحت ساق العرش، خداوند عظیم نے میری بیٹی کے لیے ایک نورانی مقام اپنے عرش کے اندر قرار دیا تھا، وہاں میری بیٹی کو قرار دیا گیا تھا، الگ بالکل امتیاز کے ساتھ۔ صرف یہ بی بی کے بارے میں وارد ہے کہ وہاں پہ فی حقت تحت ساق العرش، یہ سارا وقت نبیوں کی اسلاف میں نور مقدس رہے معصومین کے، لیکن بی بی جو ہے کبھی ساق عرش میں رہی فی حقت تحت ساق العرش، اور پھر اس کے بعد شجرہ طوبہ کے پھل میں قرار دیا گیا بی بی پاک کے وجود کو اور نور مقدس کو۔ وہاں پہ سوال ہوا فما کان طعامها یا رسول اللہ، وہاں اس عرش کے اندر جب قرار دیا گیا آپ کی بیٹی کے نور کو تو غذا کیا تھی آپ کی بیٹی کی؟ فرمایا کان طعامها التسبیح والتحلیل والتقدیس والتحمید، اور میری بیٹی کی پرورش خدا نے اپنے ذکر سے کی ہے عالم نورانیت میں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علیہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ سیدہ کی عظمتیں بے انتہا ہیں۔ اس دنیا میں جب تشریف لاتی ہیں تو اس میں بھی امتیاز سیدہ برقرار رکھا ہے خداوند عظیم نے۔ جب جناب سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا نے پیغمبر سے شادی کی، عرب کی عورتوں نے قطع تعلق کر لیا تھا آپ سے، اس لیے کہ آپ نے یتیم ابو طالب سے شادی کیوں کر لی؟